اور جب وہ اعمال نامے سامنے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ والوزن یومئذ الحق، ان کا وزن ہوگا. وزن کا لفظی معنی ہوتا ہے تولنا، کسی چیز کی مقدار کی پہچان، کسی چیز کی مقدار. مقدار کیا ہوتا ہے؟ کوانٹٹی، کوانٹٹی کو جاننا. والوزن یومئذ، اور وزن اس دن، الحق برحق ہے، ایک یہ معنی ہے. اور دوسرا معنی کہ وزن اس دن صرف حق ہی کا ہوگا یا حقیقت پر مبنی ہوگا، باطل کا کوئی وزن نہیں. کیونکہ سورۃ الکہف میں آتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دکھاوے کے کام کرتے ہوں گے یا صرف دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرتے ہوں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ ان کے بڑے بڑے اعمال کو ہم کوئی وزن نہ دیں گے. وزن اس دن بالکل حق ہوگا، یعنی صحیح ہوگا تول. اللہ کا ترازو بالکل سچ بولے گا. وہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں کتنی چیز رکھی گئی، وہ یہ بھی دیکھے گا اس چیز کی کوالٹی کیا ہے. تو جس نیت، جس ارادے اور جس اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا ہوگا، اس اخلاص کا وزن اس میں پڑے گا، خواہ وہ ذرے برابر نیکی ہو یا پہاڑ برابر. یعنی ہو سکتا ہے ذرہ پہاڑ کے مقابلے میں وزنی نکلے. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی نیکیاں کتنی زیادہ ہیں. کیا دیکھا جائے گا؟ کہ نیکیاں کیسی ہیں، ان کی کوالٹی کیا. صرف کوانٹٹی نہیں، کوالٹی. یہی ہے الحق، یعنی صرف الحق کا وزن ہوگا، باطل کا وزن نہیں ہوگا کوئی. خواہ وہ کتنا خوش نما نظر آئے، وہ تو جھاگ ہوگا، وہ تو اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کا پیمانہ اور وہ میزان دنیا کے پیمانوں سے بالکل مختلف. دنیا کے میزان میں اگر آپ پتھر رکھیں وہ اس کو بھی تول دے گا، آپ اتنا ہیرا رکھ دیں وہ اس کو بھی تول دے گا، آپ سونا اتنا رکھ دیں اس کو بھی تول دے گا. ہاں، آپ کارآمد چیز رکھیں تو بھی اس کا جتنا وزن ہے وہی بتائے گا. وہ سونے کا وزن زیادہ نہیں بتائے گا، وہ ہیرے کا زیادہ نہیں بتائے گا، اور پتھر کا کم نہیں بتائے گا، لوہے کا کم نہیں بتائے گا. لیکن اللہ کے ہاں صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے کلو ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سے پتھر کیا اور ہیرا کیا. چیزوں کی اصلیت تو لی جائے گی، اعمال کی جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے لائی جائے گی. یہ ہے اس کا معنی. والوزن یومئذ، یومئذ سے مراد قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن جو میزان لگے گا وہ بالکل سچی سچی باتیں بتائے گا. یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیں گے، اس کے بعد وہ جب تولا جائے گا تو اصل سامنے آ جائے گی. فمن ثقلت، تو جو شخص ثقلت بھاری ہو گئے. کش ثقل کا لفظ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، ثقیل بھاری چیز کو کہتے ہیں. غذا کے لیے بھی ثقیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. موازین ہو، موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے. موازین کیا ہے؟ میزان کی جمع. اور میزان کیا ہوتا ہے؟ وزن کرنے کا آلہ، جس کو ترازو آپ بولتے ہیں، اسکیل. یا یہ موزون کی جمع ہے. اور موزون کس کو کہتے ہیں؟ تولی جانے والی چیز، یعنی تول. تو جس کے موازین یعنی ترازو جھکتے ہوں گے، اسکیل جھک جائیں گے نیکیوں کے ساتھ، یا وہ نیک اعمال وزنی ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو جانے والے ہیں. جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں بھی آتا ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم موازین کو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پہ کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے برابر بھی کوئی وزن ہوگا کسی چیز کا، اتینا بہا، اس کو بھی سامنے لے آئیں گے. یعنی نیکی اگر رائی دانے برابر بھی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. کیونکہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ رائی کے دانے کو یا اس سے چھوٹی چیز ذرے کو کوئی اسکیل نہ سامنے لائے اور نہ بتائے اور حساب نہ لگے اس کا، لیکن فرمائے ہم ہر چیز کا حساب لینے کے لیے خود کافی ہیں. وہ سب ہمارے ہی پیمانے ہیں، ہم پیمانوں سے بتا دیں گے کہ کون کیا کر کے آیا ہے. سورۃ النساء میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، کہ ذرہ بھی، یعنی ایک جگہ رائی کا دانہ آتا ہے اور ایک جگہ ذرے کا ذکر آتا ہے، اور ذرہ سب سے چھوٹی چیز کو، یعنی اگر سب سے چھوٹی چیز بھی، یعنی ذرے جتنی بھی کوئی نیکی ہوگی، کوئی اچھا کام ہوگا تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گا.
اور ہم کتنی بڑی بڑی نیکیوں کو بھی بعض اوقات صرف سستی کے مارے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اپرچونٹی ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اچھا کون کرے، تو پھر کر لیں گے، اور پھر کرنے کے چکر میں کرتے ہی نہیں، رہ جاتی، اور وہاں انسان ترسے گا، اور ایک ذرے جتنی نیکی کا بھی جب وزن سامنے آ گیا تو انسان سوچے کہ کاش میں اور کچھ نہیں، یہ ذرے ہی اکٹھے کر لیتا۔ اور سب جانتے ہیں کہ جن کے میزان بھاری ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ یہاں مفلحون کہا، ایک اور جگہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی یا عیش میں ہوگا، عیش سے مراد زندگی ہے، یعنی پھر اس کو اپنی مرضی کی زندگی ملے گی۔ آج بہت سے لوگ اس بارے میں شک کرتے ہیں کہ اعمال تو نظر نہ آنے والی چیز ہے، مثلا کسی نے سچ بولا تو اب وہ سچ کہاں ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں اس طرح کہ سچ کہاں سے پکڑا جائے گا اور کس طرح اس کو تولا جائے گا، تو اس بنا پر وہ میزان کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی قیامت کے دن میزان ہے، حالانکہ قرآن نے موازین اور میزان اور وزن اور ان سب چیزوں کو بصراحت بیان کیا، احادیث بھی اس کی وضاحت بیان کرتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانوں نے روشنی کو، ہوا کو، پولوشن کو، حرارت کو، سردی کو ناپنے کے لیے سارے آلات بنا لیے نا، یہاں تک کہ پولوشن ناپتے کتنے ٹن ہو گئی۔ اسی طرح یہ ٹیمپریچر ہے آج، جسم کا ٹیمپریچر، موسم کو دیکھنے کے لیے ہوا کا ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، روشنی، ہواؤں کے آمد و رفت کی رفتار، ہر چیز کو اب تو پیمانوں میں تولا جاتا ہے یا ناپا جاتا ہے۔ تو کیا انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے اللہ ہی کوئی میزان نہ بنا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ عاجز ہے کسی بات پہ؟ تو میزان جو ہے یہ بالکل برحق ہے، اور یہ ایمان بالغیب کی چیزوں میں سے جس کو ماننا ضروری، اور جس کو نہ ماننا ایمان میں خلل اندازی کرتا ہے، کہ میزان بالکل برحق چیز ہے۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو جسم دے دے، جیسے ہماری روحوں کو جسم ملا ہوا ہے نا، ہم کیا ہیں؟ ہم یہ ہڈیاں اور گوشت تھوڑی ہیں، ہم اصل میں تو وہ روح ہے جو ہمارے اندر ہے، اور وہ نکل جائے تو ہم کچھ بھی نہیں رہتے پھر۔ تو جس طرح ہماری روح کو اللہ نے دنیا میں جسم دے کے ایک وزن دے دیا ہم کو، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، مثلا جو کچھ ہم بولتے ہیں یا جو کچھ ہم کہتے ہیں، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ کیا ہو، ایک مجسم شکل بن جائے، ان سب کو ایک جسم مل جائے، اور پھر اس جسم کو ایک وزن مل جائے اور وزن کو تول لیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن رجسٹرز میں یا صحیفوں میں یہ سب لکھا جا رہا ہے، جتنی کاپیاں بھری جا رہی ہیں ہمارے اعمال ناموں کی، ان کاپیوں کو تول لیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کو تول لیا جائے، تو کیا کر کے آیا ہے اور اس کے اندر کا ایمان کتنا ہے اور اس کے اچھے برے کام کتنے ہیں۔ اب کیسے ہوگا یہ اللہ ہی کو پتا، لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے کہ تول برحق ہے، تولا ضرور جائے گا جیسے بھی تولا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کی مزید تفصیل آپ یہ کتاب اقبال کیلانی کی قیامت کا بیان، اس میں قیامت کے دن کیا ہوگا اس کی تفصیل ہے، تو اس میں یہ چیپٹر ہے المیزان، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام احادیث آپ کو وضاحت سے بتائیں گی کہ کس طرح میزان جو ہے وہ برحق ہوگا، اور یہ ہے کہ انسان کا جو آخری فیصلہ ہے کہ وہ کہاں جائے گا، وہ اس کے اعمال کو تولنے کے بعد ہوگا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو صرف ایک نیکی جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی، صرف ایک نیکی۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث ہے کہ صرف ایک نیکی زائد ہونے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا، اور صرف ایک گناہ زائد ہونے سے آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، قیامت کے روز لوگوں کا حساب کیا جائے گا، جس آدمی کے گناہوں سے ایک نیکی بھی زائد ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس آدمی کے نیکیوں سے ایک گناہ بھی زیادہ ہو گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یہی آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں، وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، میزان ایک دانے سے ہلکا یا بوجھل ہو جائے گا، میزان ایک دانے سے یعنی رائی کے دانے سے یا ایک ذرے سے بھی ہلکا یا بوجھل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، جس کی نیکیاں اور برائیاں ترازو میں برابر رہیں وہ آراف والوں میں شامل ہو جائے گا، جس کا ذکر آگے آپ پڑھیں گے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کافروں کے نیک اعمال کا وزن مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیے تھے، اللہ کے لیے نہیں کیے تھے، دنیا کے فائدوں کے لیے کیے تھے۔ یعنی دنیا میں کافر اچھے اچھے کام کرتے ہیں مگر وہ
آخرت کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے، نیکی کرتے ہیں فار دا سیک آف گڈنس. آخرت کی جزا سزا کا تصور نہیں، لہٰذا وہ اعمال کو آخرت میں کوئی قیمت بھی نہیں ملے گی یا کوئی وزن نہیں ملے گا. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ نیک اعمال میں سے اچھا اخلاق میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا، اور ایمان میں سے کلمہ شہادت میزان میں بھاری ترین چیز ہوگی. بہرحال اس کی تفصیل آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ اوروں کو بھی پتہ چلے. یہی انذار اور یہی اصل اس کتاب کو پڑھ کے سنانے کا مقصد ہے.